کرتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ بندہ بھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، یہ حاجت روا نہیں ہو سکتا کہ یہ خود جب چشمے کا محتاج ہے، دیکھنے کے لیے، چلنے کے لیے لاٹھی کا محتاج ہے، اب بڑھاپے میں آ کر بہت ضعیف ہو چکے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں ایک ایک نظر آتی ہیں، چہرے پر جھریاں آئی ہوئی ہیں، تو یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ وہ خود مشکل میں آتا ہے، مشکل میں پڑا رہتا ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ بس اچھا، سوال یہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی زندگی میں آزمائے گئے، اگر آغا خان کی زندگی میں بھی کوئی مسائل آتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، میرے خیال میں اس میں ایک بات تو میں نے ذرا کہی دی، مشکل کشا والا مسئلہ، تو اس میں چھوٹی سی بات یہ ہے جو میں عرض کر کے مولانا قاسم دانیال صاحب کی طرف چلوں گا کہ انبیاء کرام جتنے بھی گزرے، سب سے بڑی مثال ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ظاہر ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی ان کے بعد بہت بڑی مثال ہے آزمائشوں میں جانے کی اور صبر کی۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں مشکل کشا ہوں۔ آغا خان صاحب کا کلیم یہ ہے کہ میں مشکل کشا ہوں۔ اگر ان کا کلیم نہیں، اگر اچھا کوئی یہ نہ کہے یار آغا خان صاحب نے کب کہا کہ میں مشکل کشا ہوں، تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ بھی کہا ہو، لیکن جماعت خانوں میں جو آپ لوگ سب شور کرتے ہیں مشکل کشا مولا کا، تو آپ کے مطابق، یعنی آغا خانی بھائی بہنوں کے مطابق، آغا خان صاحب کو تو پتا ہے نا جماعت خانے میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام جماعت کے کل گناہ معاف ہے، تو آپ کے خیال میں آغا خان صاحب یہ سب کچھ سن رہے ہیں، تو آغا خان صاحب یہ بھی سن رہے ہیں کہ انہیں مشکل کشا بلایا جا رہا ہے، تو انہوں نے کبھی بھی نہیں روکا آپ کو اس سے، کیونکہ وہ سن رہے ہیں اور سن کے انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا، اس کا مطلب ہے وہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو آغا خان صاحب اپنے آپ کو مشکل کشا کہلوانا پسند ضرور کرتے ہیں، اگر کہتے نہیں ہیں تو کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مشکل کشا کہلوانا پسند کرتا ہے اور اس پہ جب مشکل آتی ہے تو ہمارا یہ کہنا کہ مشکل کشا مشکل میں آ گیا، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میری اتنی سی ایک چھوٹی سی سوچ تھی اس پہ، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا مولانا قاسم دانیال صاحب سے کہ اس میں مزید اضافہ کریں پلیز۔ جی، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمائے گئے، یعنی ان پر آزمائشیں آئی، تکلیفیں آئی، مشکلیں آئی، مصیبتیں آئی ہیں۔ مصیبتیں آنے میں، اور وہ عام طبعی طور پر انسان کو جو مشکلات، خوف، ڈر وغیرہ ہوتا تھا، وہ بھی ان کو لاحق ہوتے تھے، کیونکہ وہ انسان تھے، بشر تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری متعدد آیات میں، سورۃ الکہف کی آخری آیت میں بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی، انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اور تمام کافروں کو بھی اعتراض یہی تھا کہ بھائی ہمارے میں سے، ہم میں سے ہی ہمارے جیسے انسان کو اللہ کیوں بھیجتے ہیں نبی بنا کر، فرشتہ بنا کر کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو ان سب باتوں سے یہ بات ظاہر ہوتا ہے، آزمائشات سے، مشکلوں سے، کہ خالق صرف مشکل کشا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، باقی سارے مخلوق ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جیسے برگزیدہ اشخاص اور ان جیسے معصوم لوگ، ان پر بھی تکلیفیں، مشکلیں، مصیبتیں، آزمائشات آئی ہیں، یہی بتانے کے لیے کہ وہ انسان ہے، مشکلیں آتی ان پر، خالق میں ہوں، وہ کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جب ان کے اپنے اوپر مشکل آئے، جن پر مشکل آئے وہ مشکل کشا ہو ہی نہیں سکتا ہے، قصہ مختصر ہے۔ تو جب وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے ہیں، تکلیفیں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 حفاظ صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینوں تک ان کے لیے فجر کی نماز میں رو رو کر ان کے قاتلوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ 10 صحابہ کرام کو بھی دھوکے سے بلا کر ان کو شہید کیا گیا۔ اتنے ساری مشکلیں ہیں، چچا ان کے اتنے محبوب چچا، ان کو شہید کیا غزوہ احد میں، بدر میں ان کے ساتھیوں کو شہید کیا، تو رو کر انہوں نے دعائیں کی کہ اللہ مٹھی بھر مسلمان ہے، ان کی مدد فرما، نصرت فرما، فرشتے ان کی مدد کے لیے اترے۔ تو یہ سارے مشکلات جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑی،
سب سے بڑھ کر امام الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، یہ بتانے کے لیے سب میرے بندے ہیں، یہ سب مخلوق ہے، میں صرف خالق ہوں، میں صرف مالک ہوں، اور مجھے کبھی کوئی مشکل نہیں آتا، کبھی مشکل نہیں پڑتا، میں ہی مشکل کشا ہوں۔ یہ سب واضح کرنے کے لیے، بتانے کے لیے سب آزمائشات آئی ہے۔ اب آغا خان پر جب مشکلیں آئی ہے، ہمیں تب اعتراض ہوتا ہے، آپ کو بتانے کے لیے ہمارے مطلب عزیزوں، ہمارے رشتہ دار جتنے بھی آغا خانی، ان کو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں، آپ کو بتانے کے لیے ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ بندہ بھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، یہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، کہ یہ خود جب چشمے کا محتاج ہے دیکھنے کے لیے، چلنے کے لیے لاٹھی کا محتاج ہے، اب بڑھاپے میں آ کر بہت ضعیف ہو چکے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں ایک ایک نظر آتی ہیں، چہرے پر جھریاں آئی ہوئی ہیں، تو یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ وہ خود مشکل میں آتا ہے، مشکل میں پڑا رہتا ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ بس یہ بتانے کے لیے آپ کو کہ بھائی جس پر اتنی مشکلیں پڑتی ہیں وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے، حاجت روا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ وجہ ہم مانتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر مشکلیں آئی، وہ بھی حاجت روا مشکل کشا نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے اور انبیاء تھے، معصوم تھے۔ جی جزاک اللہ خیر مولانا قاسم صاحب، میں تو اپنے خیالات بتا چکا ہوں اس پر۔ اگر میری ریکویسٹ ہے باقی پینلسٹ سے کہ پلیز اپنے تھوڑے کچھ خیالات اس میں ایڈ کریں تو گفتگو جو ہوگی انرچ ہوگی۔ جی علی بھائی، آپ کچھ، آپ کا مائک میں ان میوٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جب تک علی بھائی آتے ہیں، سوری، جی جی بلال، نہیں علی بھائی کا مائک ان میوٹ ہوتے ہوتے دوبارہ میوٹ ہو گیا، تو میں خیال میں کچھ وہاں پہ فڈل کریں۔ اینی ویز، جی بلال بھائی پلیز۔ جی میں بس دلی طور پر میں اپنے سب اسماعیلی بہن بھائیوں سے عاجزی کے ساتھ درخواست کو ہوں کہ دین کے معاملات میں آپ اپنے آپ سے سچائی اور خلوص بہت ضروری ہے۔ یو کی ناٹ کور اپنے دل میں جو بھی سچائی یا کوئی بھی سچائی آپ کے پاس اگر پہنچی ہے تو اس کے اوپر آپ کا جو تحقیقات ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس ہم نے جو یہ سچائی بیان کی ہے تو آپ اس پر ضرور تحقیقات کریں، کیونکہ ہم یہاں صرف اور صرف آپ کو وہی بات بیان کریں گے جو قرآن، حدیث اور تاریخ سے ثابت ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بھی ہم سب کی طرح ہدایت کی روشنی عطا فرمائے، آمین۔ بس مجھے یہی کہنا ہے۔